جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ اول تا آخر سلسلہ مکمل دیکھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیر سارا علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے کل بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد کی تربیت کے ساتھ ایک اہم ترین جزو ہے تعلیم۔ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں ہی بے حد ضروری ہیں۔ کسی جگہ پر تربیت ہو اور تعلیم نہ دی جائے تو بھی وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، اور اگر تعلیم فقط دی جائے اور تربیت نہ دی جائے تو بھی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ تعلیم کے اندر بنیادی چیز جس کی اسلام جو ہے وہ پذیرائی کرتا ہے، جس کی اسلام ترغیب دیتا ہے، جس چیز کی طرف اسلام بلاتا ہے، سب سے پہلے وہ علم دین ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، کہ علم دین سکھانا نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے ہماری وہ اولاد ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں۔ ایک ہوتی ہے فارمل تعلیم، پراپر تعلیم کے لیے باقاعدہ کسی درس گاہ میں، کسی ادارے میں بچے کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوا دینا، یہ تو پھر بھی ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ فی زمانہ تقریباً جو ہے وہ 2.5 سال کی عمر سے اسکولز جو ہے وہ بچوں کو کا ایڈمیشن جو ہے وہ لیتے ہیں، 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تعلیم سے پہلے بھی، یعنی بچے کو اسکول میں جانا ہے 2.5 سال، تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس اسکول میں داخلے کے لیے بہت ساری چیزیں بچے کو سکھائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنا نام لینا، بتانا، پینسل ہولڈنگ جو ہے وہ کرنا، کلرنگ وغیرہ کرنا، اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور والدین سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے کو اچھے اسکول کے اندر داخلہ مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ اسکول میں چلا جاتا ہے تو بھی اس کی دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسکولوں میں، اکثر اسکولوں میں جو دنیاوی ہی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتے ہیں، دینی تعلیم کا نظام نہیں ہوتا، قرآن کریم ناظرہ کا اہتمام نہیں ہوتا، اور دیگر جو دینی شرعی احکام اور مسائل ہیں ان کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پھر جب بچہ اگرچہ اسکول تو جو ہے وہ 2.5 سال کی یا 3 سال کی عمر سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال قرآن پڑھنے کے لیے اسے جو بٹھایا جاتا ہے وہ کوئی 5 سال میں بٹھاتا ہے تو کوئی 7 سال میں بٹھاتا ہے۔ الغرض یہ ایک اتنا عرصہ جو ہے وہ بچے کو ون سائیڈ ایک تعلیم تو دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جو تعلیم دینی تعلیم ہے جس کا سیکھنا سکھانا والدین پر ضروری ہے اپنی اولاد کو، اس سے محروم رکھا جاتا ہے اولاد کو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ بچے کے اسکول جانے سے قبل ہی اور اسکول جانے کے بعد بھی اس کی دینی تعلیم کے اوپر بہرحال ہم توجہ دیں اور ان کو دینی تعلیم سکھائیں۔ ضروری نہیں کہ دینی تعلیم جو ہے وہ مدرسے میں ہی فوری طور پر ہی سکھائی جائے، بلکہ اسلام کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچے کو پیدائش سے ہی جو ہے وہ
انسان دینی جو ہے وہ تعلیم دیتا رہے۔ اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ چھوٹا بچہ ہے جب بولنا شروع کرے تو اس کے سامنے لفظ اللہ کی جو ہے وہ تکرار کی جائے کہ وہ لفظ اللہ سنے گا تو وہی جو ہے وہ پروناؤنس کرے گا، اسی لفظ کی جو ہے وہ ادائیگی کرے گا۔ تو بچے کے سامنے جب اس جملے کا بار بار تکرار ہوگا یا بچے کو نعتیں سنائی جائیں گی تو بچے کی زبان پر بھی پھر وہی الفاظ جاری ہوں گے۔ یوں ہی بچوں کے سامنے نماز جب ادا کریں گے تو بچے آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ نماز کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ یوں ہی بچے کو قرآن کریم جو ہے وہ چومنا سکھایا جائے، والدین کا جو ہے وہ ادب و احترام کرنا سکھایا جائے، والدین کا جو ہے وہ ہاتھ چومنا جو ہے وہ سکھایا جائے۔ تو یوں مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بچے کو سکھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں انہیں مسجد کے بارے میں بتایا جائے، قرآن کے بارے میں بتایا جائے، مکہ مدینے کے بارے میں بتایا جائے، تصاویر جو ہے وہ مختلف چیزوں کی ہم دکھا کے، مختلف اینیملز کی جو ہے وہ تصاویر بچے کو دکھا کے آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں۔ یوں ہی سیزنز، ویدرز اور نہ جانے کتنی چیزیں ہم جو ہے وہ پری نرسری، نرسری اور کے جی کے بچوں کو سکھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فی الوقت بچے کو شاید اتنی ان چیزوں کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک تعلیم کا، ایجوکیشن کا ایک ٹرینڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے زندگی کے اندر بچے کو جو ہے وہ ان چیزوں کی حاجت درپیش آئے، تو بچے کو تھوڑا سا مصروف رکھنے کے لیے بھی، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو وہیں ان جگہوں کے اوپر آپ دینی بھی بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ مکہ مدینے کی تصاویر ہیں، بغداد شریف کے مزار کی تصویر ہے، بریلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں بچے کو دکھائی اور سکھائی جا سکتی ہیں۔ یوں ہی مختلف نام جو ہے وہ بچے کو سکھائے جاتے ہیں، تو ان ناموں کے حوالے سے آپ بچے کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام، انبیاء کرام علیہم رضوان کے نام بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح اسٹوریز جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ چھوٹے بچے بڑی دلچسپی سے اسٹوریز کو سنتے ہیں۔ اب ہم مختلف جو ہے وہ اسٹوریز جو ہے وہ بچے کو سناتے ہیں، بعض جناب انگلش کے اندر انگلش کیریکٹرز کی، غیر مسلم کیریکٹرز کی سنا رہے ہوتے ہیں، یا بعض ویسے ہی جو ہے وہ جانوروں کی سٹوریز سنا رہے ہیں، تو اور دیگر جو ہے وہ مختلف سٹوریز جو ہے وہ بچے کو سنا رہے ہیں۔ تو اس کے بجائے وہ سٹوریز جن میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے وہ بھی سنائی جا سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائیں، سیرت کے وہ واقعات جو بچوں کے ذہنی لیول کے اعتبار سے ان کے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں وہ انہیں بتائے جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بتائے جائیں، کیونکہ معجزات حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی ذہن میں وہ چیز آتی ہے جو کہ ایک نارمل نہیں ہوتی، تو بچے اسے جو ہے وہ پک کرتے ہیں، بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ اس کی جگہ پر برقرار رہتی ہے کہ یہ ایک نیا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف معجزات بھی بچوں کو بتا کر وہ ان چیز کی طرف بچوں کو راغب کیا جا سکتا ہے کہ اس سے ان چیزوں کے ذریعے سے جہاں بچے کی نالج میں اضافہ ہوگا، جہاں بچے کی جو ہے وہ اسٹوری لسننگ کے اندر یا ورڈز جو ہے وہ بولنے سننے کے اندر جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا، وہیں اس کے دل کے اندر محبت رسول بیٹھے گی، عشق رسول جو ہے وہ بیٹھے گا، اور اس کو جو ہے وہ اسلام سے محبت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، ان کی تعلیم ان کو دیتے ہوئے، ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں، دینی باتیں سکھائیں، دین داروں کی صحبت میں لے کر جائیں۔ مختلف جگہوں کے اوپر لے کر جو ہے وہ بعض لوگ جاتے ہیں، یا جو مختلف چینلز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بعض والدین جو ہے مختلف فلمیں ڈراموں کے ذریعے سے بچے کو اس چیز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ بچوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لے کر آئیں۔ مدنی چینل کے مختلف سلسلے جو کہ بچوں سے متعلق ہی ہیں ان کو دیکھنے کا بچوں کو ذہن دیں، بچوں کو وہ دکھائیں۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر آدمی تاریخی جگہوں کے اوپر بچوں کو لے کر جاتا ہے، اس کے بجائے آپ اپنے بچوں کو مزارات پہ لے کر جائیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں لے کر جائیں، نیک بزرگوں کے پاس لے جا کر بچے کے حق میں ان سے دعا کروائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچے کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور بچے کی ایک زندگی کی جو لائف کا ایک وے ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، اسے شروع سے ہی پتہ چل جائے گا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے اپنی زندگی ایک مسلمان کی طریقے سے گزارنی ہے، ایک اچھا اور کامل مومن بن کر گزارنی ہے۔ آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔
اچھا بھائی جان، میں ایک بات پوچھنی تھی. بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ دنیا بنائی، اتنی خوبصورت بنائی، لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے جو کہ سب کچھ ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے. کتاب کس جگہ محفوظ ہے، کیا چیز ہے وہ؟ جی مزید کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اولاد جوان ہو جاتی ہے، بیٹی وغیرہ جوان ہو جاتی ہے اولاد، تو ان کو نماز کے لیے کہتے رہتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ٹینشن ہوتی ہے بہت، اب مار دھاڑ سے بھی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو اب اسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اسی صورت میں ماں باپ گناہ گار ہوں گے جبکہ وہ کہتے رہتے ہیں، بعض اوقات ناراض بھی رہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو ہم بات نہیں کریں گے، اس طرح ناراض بھی رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر اس طرح سے ہو تو کیا ماں باپ کو پوچھا جائے گا؟ جی مزید کال. میں جرمنی کے شہر اوفنباغ سے عبد الرحمان بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا مراحق سے بھی عورت کا پردہ ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. جی ویڈیو سوال جو ہمارا تھا اس کا جواب میں پہلے عرض کرتا ہوں. مراہق یعنی وہ بچہ یا بچی جو کہ بلوغت کے قریب ہو. منیمم عمر جو ہے وہ لڑکی کے بچی کے بالغ ہونے کی 9 سال، میکسیمم 15 سال، اور بچے کے بالغ ہونے کی منیمم عمر ایج جو ہے وہ 12 سال اور میکسیمم اس کی بھی 15 سال ہے. ان سے پردے کا حکم. عورتوں کو چاہیے کہ جو اس طرح کے جو ہے وہ بچے ہیں کہ وہ مراہق ہیں، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بڑے ہیں، تو وہ بچوں عورتوں کے معاملات کو عموماً سمجھنے لگتے ہیں، تو ان سے احتیاطاً جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے. چہرہ اگر کھلا ہوا ہے ان کے سامنے تو حرج جو ہے وہ نہیں ہے، جہاں فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے. بقیہ اپنا لباس، اپنا جسم وغیرہ جو ہے وہ ان کے سامنے چھپا کر رکھنا چاہیے جو غیر محارم عورتیں ہیں. اچھا، پہلا سوال، ایک کتاب کے بارے میں بات کی گئی کہ جناب وہ کتاب جو ہے وہ اس میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. یہ لوح محفوظ ہے، عرش کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رکھا ہے، اور اس کے اندر تمام چیزیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا ہے. اور یہ لکھنا معاذ اللہ عز و جل اس نیت سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ اس میں لکھنا فرشتوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ لوح محفوظ پر ان کو نظر کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یوں ہی فرشتوں کے صحائف کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہی لوح محفوظ سے آتی ہیں. بسا اوقات و بعض فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیز کے اعتبار سے لمیٹڈ دی جاتی ہیں. 1 سال کے اندر ایک بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملات ہوں گے اس کے رزق کے، وہ اس سال کا گویا کہ لوح محفوظ میں سے اس فرشتے کو دے دیا جاتا ہے، وہ آگے اس کے مطابق ہی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں کے لیے ہیں. تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہی جو کچھ جو ہے وہ ہونا ہو چکا ہے یا جو کچھ ہونا ہے وہ تمام چیزیں اس میں ذکر فرما دی ہیں. دوسرا سوال ہمارا کہ اولاد کی تربیت کے اندر بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کو نماز کے لیے کہتے ہیں، وہ نماز ادا نہیں کرتی، تو والدین کیا کریں؟ والدین کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جیسے کہ اسلام نے حکم دیا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو. 7 سال کے اندر جو ہے وہ نماز کا ان کو حکم دو، اور 10 سال کی عمر ہو اور وہ نماز نہ پڑھیں. اس عمر کے اندر بھی جو اولاد نماز نہ پڑھے یا بالغ ہو گئی اب نماز نہیں پڑھتی، تو والدین کو چاہیے کہ ان کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں. اگر آپ کے ناراض ہونے سے وہ راہ راست پر آئیں گے تو بالکل آپ جو ہے وہ ناراضگی بھی اختیار کریں کہ یہ ناراضگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے. تو اولاد سے اس بنیاد پر ناراض بھی رہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آج میں پورے دن آپ سے جو ہے وہ بات نہیں کروں گا اس بنیاد پر.
یا آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ تحائف لا کر نہیں دوں گا، یا میں آپ کو گھمانے لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ نماز کی طرف آئیں، انہیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں نماز ایک بہت اہم ترین چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بچوں کو نماز کے فضائل سنائیں کہ بیٹا دیکھیں نماز پڑھنے کی یہ فضیلتیں ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو فضائل سنائے جائیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو جنت میں آپ کے لیے گھر بنے گا، نماز پڑھیں گے تو یہ فضیلت آپ کو ملے گی، یہ فضیلت ملے گی۔ اور دوسری جانب جو بڑے بچے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، انہیں فضائل سنانے کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی سنائیں کہ نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے کا نام جو ہے وہ جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے کہ جس سے اس شخص نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اور جہنم کیا ہے، اس میں کتنے عذابات ہیں۔ تو یوں بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کیا جائے، بچوں کو جو ہے وہ ترغیب بھی دی جائے، اور ترہیب بھی ہو کہ انہیں جو ہے وہ اس اعتبار سے بتایا بھی جائے کہ اس فعل کا گناہ کتنا ہے، نماز قضا کرنے کا گناہ کتنا ہے۔ پھر کوئی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ فجر تھی، کسی بچے کو آپ اٹھا رہے تھے، وہ بچہ کسی سستی کی وجہ سے اس نے نماز جو ہے وہ چھوڑ دی، اب اس کو چھوڑا نہ جائے، اسے قضا کروائی جائے۔ اس سے یہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ نہیں پڑھنی بہرحال جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو جب آپ اس سے قضا کروائیں گے تو اس کو ایک پتہ چلے گا کہ ہاں یہ جو ہے وہ چیز ہوئی ہے۔ یا یوں مختلف اور چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بچوں، چھوٹے جو بچے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ فجر میں اٹھیں گے تو آپ کا من پسند جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو یوں اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ اگر پھر بھی بالغ اولاد ہے یا نابالغ بھی ہے جن پہ نماز کے پڑھنے کا حکم ہے، تو اب اگر وہ نماز ادا نہیں کرتے، والدین کی ان تمام چیزوں کے باوجود جو کچھ والدین کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر بھی اولاد نماز ادا نہیں کرتی، تو اب والدین کے اوپر گناہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ کیا ہماری بچے کو نماز پڑھوانے میں بھی وہی ایفرٹس ہوتی ہیں جو بچے کو اسکول کا ہوم ورک کروانے میں ہوتی ہیں؟ کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم جو ہے وہ ایک حد تک بول کر تھک جاتے ہیں، اسی طرح اگر اسکول کا ہوم ورک بھی نہ کرے تو کیا ہم ایک حد تک بول کر تھک جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے رہنے دے، نہیں کرتے تو نہیں کرو، مجھے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق ہے۔ ہمارے نزدیک شاید جو ہے وہ اسکول کے ہوم ورک کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ وہ تو ہم ہر صورت جو ہے وہ بچے سے کرواتے ہیں، بچہ کچھ بھی ہو، تھکا ہوا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، نہیں بیٹا پڑھنا ہے، اسکول کا ہوم ورک جو ہے وہ کر کے جانا ہے۔ لیکن نماز جہاں ہے کا معاملہ آیا اور وہاں بچے نے تھوڑا سا کہا کہ بھئی میرے جو ہے وہ تھکن ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جو ہے وہ تھکن ہو رہی ہے تو لیٹ جاؤ، نماز جو ہے وہ نہ پڑھو۔ جبکہ اسکول کا ہوم ورک تھا تو ہم نے کہا کہ نہیں، پہلے ہوم ورک کرو پھر لیٹنا، اس سے پہلے لیٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ ہماری سوچ کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے، یہ ہماری دینی تربیت کے حوالے سے ہماری صورتحال کو واضح کرتا ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ دین کو اہمیت دیتے ہیں، کتنا جو ہے وہ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو بہرحال ہر صورت کے اندر دین کو ہی اہمیت دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے، اور کسی بھی صورت کے اندر دنیا کو دین پر ترجیح ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ جی کالز۔ میرا نام اظہر علی ہے اور میں پیرس فرانس سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اگر بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ اولاد کی تعلیم اور تربیت میں بہت سارے مسائل خرچ سے متعلق بھی آ جاتے ہیں کہ اولاد کا خرچ اس چیز کا کس کے ذمہ ہے۔ دیکھیں اگر تو اولاد کا اپنا مال ہے، اچھا اولاد کا اپنا مال کیسے ہوگا کہ بچوں کی ملکیت میں پیسے دیے جاتے ہیں بعض دفعہ، یا بعض دفعہ ان کو وراثت میں ملے، وصیت کے اندر ملے، دادا کا انتقال ہوا اور دادا اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے گئے تو یوں بچے کی ملکیت میں جو ہے وہ مال آ گیا، یا باپ نے ہی جو ہے وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ ملکیت میں کوئی چیز جو ہے وہ دے دی، یا کسی اور نے بچے کی ملکیت میں دی اور باپ نے قبضہ کر لیا، تو یوں بچے کا مال ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر تو جو ضروری تعلیم و تربیت ہے اس کے اخراجات جو ہے وہ بچے کے مال سے پورے کیے جا سکتے ہیں، کرنا ضروری نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے، بچے کا مال نہیں ہے، تو پھر خرچہ لازمی سی بات ہے کہ باپ پر آئے گا، کہ جو بھی اس کی تعلیم و تربیت ہے یہ باپ کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو باپ تعلیم و تربیت دے یا جو ہے وہ دلوائے، خود دینے کا اہل نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے کسی اور کے ذریعے سے دلوائے گا۔ اب جب دلوائے گا تو اس میں جو بھی اخراجات لازم آتے ہیں
تو وہ باپ پر ہی لازم ہوں گے۔ جی مزید کال۔ محمد اشرف اتاری ٹنڈو آدم سے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بعض بغیر نگ کی انگوٹھی پہنتے ہیں جس پر عموماً نقش وغیرہ بنا ہوتا ہے، تو ایسی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھانا کیسا؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا وضو کرتے ہوئے دانتوں میں سے خون آ جائے کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی پہلا سوال یہ کہ بغیر نگینے کے جو ہے وہ انگوٹھی مسلمان مرد کے لیے چاندی کی فقط ایک انگوٹھی جائز ہے، جبکہ اس میں فقط ایک نگینہ ہو۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی بھی ناجائز، ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی بھی ناجائز ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، اس سے زیادہ وزن کی نہ ہو، اس کے برابر بھی نہ ہو، اس سے کم ہی جو ہے وہ اس کا وزن ہو، اگرچہ وہ کچھ ہی کم ہو۔ تو بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے، ایک جو ہے وہ نگینہ ہونا ضروری ہے۔ تو بغیر نگ کی جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ چھلا ہوتا ہے، تو چھلا پہننا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ وضو میں دانتوں سے خون آ گیا، دانتوں سے خون آیا اور اتنا آیا کہ جو ہے وہ تھوک آپ کا سرخ ہو گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوران وضو اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہے، تو وہ دوران وضو جتنا آپ نے وضو کیا تھا وہ وضو سمجھیں ختم ہو گیا، دوبارہ نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ بلکہ اگر آپ نے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور اسی دوران جو ہے وہ کوئی وضو توڑنے والا عمل جو ہے وہ پایا گیا، تو اب یہ پانی بھی مستعمل ہو گیا، اس پانی کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اب اس کو بھی پھینک کر نیا جو ہے وہ پانی لینا ہوگا، اور اس سے پہلے جو خون وغیرہ نکل رہا ہے اس چیز کو روک لیجئے تاکہ دوبارہ جو ہے وہ وضو نہ ٹوٹے۔ اور اگر جو ہے وہ خون اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ تھوک کو سرخ کرتا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال، بینک سے گاڑی لینا، بینک ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کسی بھی فرد سے گاڑی وغیرہ لینے کے اندر شرعی اعتبار سے اس عقد کو دیکھا جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، قسطوں پہ لے رہے ہیں، کیش پہ لے رہے ہیں، پھر جو عقد کیا جا رہا ہے، جو ایگریمنٹ آپس میں ہو رہا ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ عمومی طور پر بینک سے گاڑی قسطوں پر ہی لی جاتی ہے، لیز پر ہی لی جاتی ہے، اور اس میں شرعی اعتبار سے خامیاں اور خرابیاں موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب ایک ٹائم پیریڈ کی بنیاد کے اوپر بینک آگے گاڑی دے رہا ہوتا ہے، تو اپنی گاڑی یا اپنی رقم کی سیفٹی کے لیے وہ اس کی انشورنس لازمی قرار دیتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ انشورنس ناجائز اور حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی چارج کی جاتی ہے۔ پھر بینک سے گاڑی لینے میں بسا اوقات گاڑی کی قیمت جو ہے وہ الگ طے کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر انٹرسٹ کی ادائیگی الگ طے کی جاتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے بینک سے گاڑی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ عثمان علی پیرس سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات والدین اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ایسا کرنا کیسا؟ جی، اولاد کے اندر انصاف کرنا یہ بھی والدین کی ایک ذمہ داری ہے، کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ یکساں سلوک رکھیں، بالخصوص جہاں پر مال کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر جب والدین اولاد میں فرق ڈالتے ہیں تو یہ فرق بظاہر تو معمولی سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کل کو آگے اولاد کے آپس کے تعلقات اس کی وجہ سے بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا جو ہے وہ چہرہ تک دیکھنا جو ہے وہ بہن بھائی گوارا نہیں کرتے، اور حالانکہ اس کے پیچھے بسا اوقات غلطی والدین کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اولاد کو دیتے ہوئے جو ہے وہ در یکساں سلوک نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اولاد بیٹیوں کو حصہ نہ دینے سے مراد یہ کہ انتقال کے بعد کہ باپ کا انتقال ہو گیا اب بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے، یہ تو واضح طور پر حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ ہاں بیٹیوں کا حصہ بمقابلہ بیٹوں کے جو ہے وہ کم ہے، لیکن بہرحال حصہ ہے اور وہ دینا ہوگا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہی والدین جو ہے وہ اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں،
تو اس میں شرعی حکم کے اعتبار سے سب سے بہتر صورت یہی ہے اور مستحب بھی یہی ہے کہ جب زندگی میں والدین تقسیم کریں تو برابر برابر تقسیم کریں، جتنا بیٹے کو دیں اتنا ہی بیٹی کو دیں، برابر برابر دیں اور سب بچوں کو ہی برابر دیں۔ ہاں اگر کوئی بچہ علم دین میں مصروف ہے یا کوئی بچہ جو ہے وہ اپاہج ہے، معذور ہے، اس وجہ سے اسے زیادہ دیتے ہیں تو یہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر والدین زندگی میں بھی تقسیم کرتے ہوئے کسی ایک کو محروم کر دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے اور بیٹوں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا، کسی کو محروم کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، والدین گناہگار ہوں گے۔ بسا اوقات والدین جو ہے وہ وصیت اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ اولاً تو یہ کہ مورث کی وصیت وارث کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ سارے ورثاء اس کے اوپر راضی نہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وارث اگر کوئی ایسی وصیت کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے ورثاء کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ بھی مورث کو جو ہے وہ پہنچے گا کہ مورث نے غلط وصیت کیوں کی۔ تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد کے درمیان مال کی تقسیم یا دیگر اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بچے اور بچیوں میں یکساں سلوک کریں۔ جی مزید کال۔ ظہیر احمد اتاری ٹنڈو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کسی اسلامی بھائی کے گھر سے کھانا آئے تو پتہ بھی ہو کہ وہ جو کماتے ہیں وہ سود کا ہوتا ہے، اس کا کاروبار وغیرہ سود کا ہے، تو اس کھانے کا کیا کریں، کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کون؟ محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ جو غیر عالم ہو اور مبلغ بھی ہو اور دن بھر عمامہ شریف سر پر سجاتا ہو، کیا اس کے مرنے کے بعد اسے قبر میں عمامہ شریف پہنا سکتے ہیں؟ جی مزید کون؟ ہماری والدہ زنا راول پنڈی میں انتقال ہو گیا اور ان کی رہائش سکھر کے اندر ہے۔ وہاں سے جناب میت کو سکھر لایا گیا ایمبولینس میں، جس میں 35,000 روپیہ خرچہ آیا۔ تو اب وہ جو 35,000 روپیہ خرچہ آیا میت کو لانے میں، اس کی تقسیم میں، تو وہ بہن بھائی سب مل کے کریں گے یا بھائی صرف اس کی کریں گے؟ بھائیوں کی خواہش تھی کہ جہاں رہتی ہیں سکھر میں وہیں ان کی تقسیم ہو۔ اس کے بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دی۔ جی، پہلا سوال یہ کہ کسی ایسے شخص کے گھر سے کھانا آتا ہے کہ جس کی آمدن جو ہے وہ حرام کی ہے، سود کی۔ اگر تو اس کی آمدن فقط حرام کی ہی ہے، حلال وغیرہ کی نہیں ہے تو مکمل طور پر اس سے بچا جائے گا، اور اگر یہ ہے کہ حلال کی بھی ہے حرام کی بھی ہے تو بھی بچنا بہتر ہے۔ اگرچہ وہ کھانا اگر کسی نے کھا لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کا کھایا یا حرام کھایا، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال بچنا چاہیے ایسے افراد سے۔ اور اس بچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ میں حرام جو ہے وہ کام کر رہا ہوں، اور وہ اس شرمندگی کی وجہ سے ہی اس حرام کام کو چھوڑ دے۔ دوسرا سوال کہ غیر عالم ہے اور جو ہے وہ مبلغ ہے، با امامہ جو ہے وہ رہتے ہیں، تو کیا قبر میں دفن کرتے وقت ان کو امامہ باندھا جا سکتا ہے؟ علماء اور مشائخ کے لیے یہ ہے کہ ان کو قبر میں امامہ پہنایا جا سکتا ہے کفن میں، اس کے علاوہ عام عوام کو منع ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ جو ہے وہ علماء اور مشائخ کی جو ہے وہ فہرست میں نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وہ امامہ اس کو کفن میں شامل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص وصیت کر دیتا ہے تو پھر اس وصیت کے مطابق امامہ اس کے کفن میں شامل کیا جا سکتا ہے، اس کو قبر میں امامہ پہنا کر اتارا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ تدفین میں میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لایا گیا اور خرچہ آیا تو یہ کس سے پورا کیا جائے گا؟ یہ خرچہ میت کے مال سے تو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر تو تمام ورثاء راضی ہیں تو یہ خرچہ تمام ورثاء بھی جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر تمام ورثاء راضی نہیں ہیں، کسی ایک نے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے یا دیگر ورثاء کی طرف سے تھا کہ بھئی جو ہے وہ اس شہر میں لا کے دفنایا جائے، لیکن خرچے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اسے نہیں کہا تھا کہ جو خرچہ ہوگا وہ ہم سب برداشت کریں گے، تو پھر جس نے کیا ہے وہ خرچہ اسی پر لازم ہوگا۔ کچھ میسیج بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔
ایک سوال یہ ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یا کوئی اور رسالہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، البتہ جہاں پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے یا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس جگہ کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے۔ یوں ہی اس کا بیک سائڈ، مثال کے طور پہ یہاں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے آیت مبارکہ، تو اس کا بیک سائڈ پر بھی آپ جو ہے وہ بغیر وضو نہیں چھو سکتے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر نہ بنا ہو تو کیا نکاح میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جن صورتوں کے اندر نکاح کرنا واجب ہوگا تو ان صورتوں میں اولاً یہی کہا جائے گا کہ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کرے، اور اگر جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ واجب نہیں ہے تو پھر اختیار ہے کہ اس صورت کے اندر بہتر کو اختیار کر سکتا ہے کہ وہ کرائے کے اوپر اگر رہ سکتا ہے تو بھی نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے اپنا گھر ہونا یا گھر کا اچھا بنا ہوا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو اور اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ جمعہ ادا کر لے تو کیا اس کی ظہر باقی رہے گی؟ جی نہیں، جس پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ ادا کر لیتا ہے تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا، اب اس پر اس دن کی ظہر کی نماز باقی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے ابو عمرے پر گئے تھے، وہاں سے کچھ مٹی اور پتھر لائے ہیں، تو کیا وہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے؟ وہاں جا کر واپس رکھنا ضروری نہیں ہے، اسے جو ہے بطور تبرک جو ہے وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں، کال دیجیے۔ میرا نام ہے سید شاہ زیب شاہ، میں پیرس سے ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سنا ہے والد کے بعد بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے ادب و احترام میں، تعظیم کے اندر۔ بڑا بھائی بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے والد کے انتقال کے بعد بالخصوص جو ہے وہ ایک والد کا کردار ادا کرتا ہے، انہیں سایہ فراہم کرتا ہے، ان کے اخراجات اور دیگر معاملات کے اندر ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ پر تعظیم میں، ادب و احترام کے اندر ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ویسے بھی چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن جس بڑے بھائی کے اتنے احسانات ہوں تو اس کی تعظیم، اس کا احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی مزید کالز۔ مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ یہ قرآن پاک کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اکثر گھروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، مسجدوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ قرآن پاک کو بغیر مخارج کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے اوپر، لیکن اگر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی مزید کون؟ میں محمد ظہیر بات کر رہا ہوں کوٹری سے۔ تو بیٹے کو ماں کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جی مزید کون؟ محمد وقاص ستاری شیخ صدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ جب دینی تو اس میں مال کے خریدنے سے حساب لگائیں گے یا مال کے بیچنے کے مطابق حساب لگائیں گے؟ جی، قرآن کریم مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ قرآن کریم جس طرح تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے اندر بالخصوص انگلش لینگویج کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ ایسی جگہوں پر اپنے بچے کو جو ہے وہ انگلش پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایڈمیشن دلواتے ہیں کہ جہاں پر اچھی انگلش پڑھائی جائے، وہیں ایکسنٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ انگلش بولے بھی جو ہے وہ انگریزوں کے ایکسنٹ کے اندر ہی، پھر جناب برٹش ایکسنٹ الگ ہے، یو ایس ایکسنٹ جو ہے وہ الگ ہے، ادر کنٹریز کا ایکسنٹ الگ ہے۔ اب جہاں پر جس کا فیوچر ہوتا ہے یا جو جہاں جانے کا جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، یا اس وقت دنیا میں جس ایکسنٹ کی جو ہے وہ پاپولیرٹی ہوتی ہے اس چیز کی طرف آپ لے کر آتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس ایکسنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے بچے کو انگلش سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بولتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو کہ بہت انگلش اچھی گرامرلی جانتا ہے، اسپیک بھی جو ہے وہ اچھی کر سکتا ہے، لیکن ایکسنٹ نہیں ہے تو اس کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ دنیاوی ایک زبان کا یہ حال ہے
تو اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کتنا جو ہے وہ ضروری ہوگا کہ انسان مخارج کے ساتھ پڑھے۔ ایکسنٹ کے ساتھ وہاں پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا جا رہا، لیکن بہرحال اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے کہ میننگز نہ تبدیل ہوں، کیونکہ شاید انگلش کے اندر تو اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے، ایک ہی لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، اور اگر حرف تبدیل کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قاف کو اگر کاف پڑھیں گے تو کچھ کا کچھ معنی بن جائے گا، تو جب معنی ہی تبدیل ہو جائیں گے تو گویا کہ جو کلام پاک نازل ہوا آپ وہ نہیں پڑھ رہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم سکھانے میں سب سے بیسٹ اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے اندر جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جناب یہ طریقہ اختیار ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پر بٹھا دیں گے، محلے میں کسی عورت کے پاس بٹھا دیں گے، محلے کی کسی مسجد میں بٹھا دیں گے، یہ وہاں جا کر نہ پوچھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، لیکن انہیں بٹھا دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی اسکول کا انتخاب کرنا ہو تو وہ 4 افراد سے اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی، معلومات بھی لیں گے، پھر جناب اس کے بارے میں اور زیادہ معلومات لیں گے، اورینٹیشن ڈے کے اوپر اس اسکول کا جا کے ہم انوائرمنٹ بھی دیکھیں گے، ٹیچرز کی گفتگو کو بھی دیکھتے ہیں، دین پھر جا کے ہم اپنے بچے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اسکول ہمارے بچے کے لیے موزوں ہے۔ لیکن جب بات دین کی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کہیں بھی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ دین میں بھی کم از کم اس حد تک تو آپ دیکھیں کہ جو دین کی بات سکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ وہاں پر دین کی وہ چیز سیکھے گا بھی یا فارمیلٹی پوری ہوگی۔ تو لہٰذا تجوید کے مطابق اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیے تاکہ وہ تجوید کے مطابق ہی پڑھیں اور قرآن پڑھ کر ثواب حاصل کریں، کہ بغیر تجوید کے پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہگار ہوں گے۔ آئندہ جب انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو ان کی نماز فاسد ہوگی، نماز ان کی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا چاہیے کہ اپنی اولاد کو تجوید کے ساتھ ہی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھوائیں، اور تجوید کے بغیر جو ہے وہ نہ پڑھوائیں۔ نیز کس سے پڑھوا رہے ہیں؟ عاشق رسول جو ہے وہ قاری حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں تاکہ وہ وہاں سے دین سیکھیں اور اچھے طریقے سے کل کو دین پر عمل کر سکیں اور معاشرے کے ایک اچھے اور بہتر فرد بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت دونوں کے اوپر خصوصی طور پر اہتمام کرنے کا ذہن نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا